بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اسلامک اسکالر اینڈ ڈائریکٹر سینٹر آف عربک لینگویج اینڈ قرآنک اسٹڈیز اعجاز احمد ندوی صاحب۔ اعجاز صاحب، سب سے پہلے خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے نیوز چینلوں میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اعجاز صاحب، ڈاکٹر فاروق ندوی صاحب اچانک اس دنیائے فانی سے رحلت کر گئے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، ابھی میں تقریباً دن میں سفر کے دوران میں سری نگر سے آ رہا تھا۔ اچانک چونکہ میں نے واٹس ایپ کھولا اور میں نے دیکھا کہ ایک زبردست دکھد خبر اور غمگین کرنے والی خبر میں نے پڑھی، اور میں نے اس کے بعد آس پاس فون ملایا، اور جب میں نے فون رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ وادی کشمیر کی مشہور شخصیت، علمی شخصیت اور بڑی جو معزز شخصیت اور معتدل شخصیت ڈاکٹر فاروق احمد ندوی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جی، چونکہ جہاں تک سر ڈاکٹر فاروق احمد ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، آپ بڑی علمی شخصیت مانی جاتی ہے۔ سب سے پہلے چونکہ اگر ڈاکٹر فاروق صاحب کی شخصیت کے بارے میں بات ہم کریں گے، علمی اور عملی اعتبار سے اور صلاحیت کے اعتبار سے اور قابلیت کے اعتبار سے اور خاص طور پر ان کے علمی سفر کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں گے تو ڈاکٹر فاروق احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا علمی سفر اپنے مقامی گاؤں سے شروع کیا ہے۔ انہوں نے جہاں تک 10th کی بات ہے، میٹرک کی بات ہے، انہوں نے اپنے ہی آبائی گاؤں میں جس کا نام کنلمن ہے، وہاں سے انہوں نے میٹرک پاس کیا ہے۔ اس کے بعد میٹرک کرنے کے بعد وہیں آس پاس ایک اور گاؤں جہاں پر اس وقت چونکہ کنلمن میں اس وقت یہ تقریباً 1994 سے پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، اس وقت ان کے گاؤں میں چونکہ ہائر سیکنڈری نہیں ہوا کرتی تھی، جہاں تک روایت کے مطابق اور ان کی شخصیت کے مطابق اور معلومات کے مطابق، اس کے بعد انہوں نے مٹن میں ہائر سیکنڈری میں 12th پاس کیا۔ اس کے بعد آپ 12th کرنے کے بعد آپ جو ہے عالم اسلام کے ایک مرکز کی طرف چلے گئے، جو عالم اسلام کا ایک بڑا علمی ادارہ ہے، دنیا میں نامور ادارہ ہے اور دنیا میں جانا پہچانا ادارہ ہے، جس کا نام دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے۔ آپ وہاں گئے، وہاں انہوں نے عالمیت کی سند حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ فضیلت کی، جس کو ہم تخصص کہتے ہیں، اسپیشلائزیشن کی۔ اس کے بعد 1994 میں وہاں انہوں نے فراغت حاصل کی۔ تقریباً 1994 میں وہاں ندوۃ العلماء سے آپ فارغ ہوئے، اور وہیں ندوۃ العلماء کے بغل میں وہاں ایک بہت ہی پرانی یونیورسٹی ہے جس کا نام LU یعنی لکھنؤ یونیورسٹی ہے۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے انہوں نے MA کیا، MA ان عربک لینگویج اینڈ لٹریچر، یعنی ماسٹرز انہوں نے وہاں سے کیا، اور ماسٹرز کرنے کے ساتھ ساتھ وہیں پر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، یعنی لکھنؤ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری۔ سر کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا لاس ہے یہ امت مسلمہ کے لیے اس وقت؟ چونکہ یہ بہت بڑا لاس ہے، کیونکہ خاص طور پر ندوۃ العلماء کی فراغت، وہاں کا اعتدال، وہاں کا توازن، اور وہاں امت کو جو ہے تمام امت کے مسالک کو اور سیکٹ کو لے کر چلنا وہاں کے فارغین کا کام ہے۔ اور خاص طور پر جہاں تک محترم ندوی صاحب کی بات تھی، محترم ڈاکٹر ندوی صاحب کی بات تھی، آپ بڑے ملنسار تھے، خوش اخلاق تھے اور پیکر اخلاق تھے۔ اس کے بعد چونکہ ندوی صاحب نے اتنا علمی سفر کرنے کے بعد اپنے آپ کو بنایا تھا ایک بہت ہی بڑا لاس، کیونکہ جہاں پر دیکھا جاتا ہے خاص طور پر ایک تو امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پر وادی کشمیر کے لیے، اور ہم خاص طور پر ہم طلباء کے لیے اور علماء کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ جی، کیا کوئی میسج آپ لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے جو ندوی صاحب کی؟ جی، چونکہ جہاں تک محترم ندوی صاحب کی جو ہے سانحہ ارتحال کی بات ہے، ہم یہ میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ محترم ندوی صاحب کا جو ایک مقصد تھا، ایک موضوع تھا، ایک ٹارگٹ تھا، ایک ایم تھا، وہ یہ تھا کہ دعوت فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں کام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچھڑے ہوئے ہیں، دور ہوئے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا، اور
جو خاص طور پر ان کا ایک پیغام، چونکہ میں بحث طالب علم، چونکہ میں ایک جونیئر ندوے کا ایک فارغ ہوں، میں بحث طالب علم ہونے کے ناطے حضرت ندوی صاحب سے اکثر بیشتر ان سے ملاقات کرتا رہتا تھا، ان سے ملتا رہتا تھا۔ ندوی صاحب کہا کرتے تھے، جس طریقے سے مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ندوۃ العلماء کے ناظم رہ چکے ہیں، ریکٹر رہ چکے ہیں، ندوی صاحب کہا کرتے تھے اعجاز صاحب، اس طرح کا مولانا ندوی صاحب کے دل میں ایک فکر تھی کہ قرآنی خدمت کی جائے، قرآن پاک کو پڑھایا جائے، اور عربی زبان، خاص طور پر عربی زبان کو پڑھنے کے بعد، اس میں درک برک حاصل کرنے کے بعد یہ عربی زبان دوسروں کو سکھائی جائے۔ ندوی صاحب کے دل میں ایک امنگ تھی، اور آج بھی جہاں تک سر اگر ہم آپ سے جو ہے بات کریں گے، کیونکہ آج بھی مولانا جو ہے ڈاکٹر ندوی صاحب کا وہاں جو ہے نینل مرکزی مسجد، جو پاٹرپورہ میں مرکزی مسجد میں ان کا آج پروگرام انہوں نے رکھا تھا، اور آج بھی ان میں کیونکہ 4 جمعہ ہوتے ہیں، 4 جمعہ میں ان کا ایک وہاں مرکزی مسجد میں خطاب ہوتا ہے، اور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو ندوی صاحب کی فکر تھی قرآن کی خدمت کرنا، قرآن کو پڑھانا، قرآنی زبان کو پڑھانا، عربی زبان کو سمجھانا، اسی طریقے سے ہم طلباء کا بھی ایک کام ہے کہ ہم اسی طریقے سے مولانا ڈاکٹر فاروق احمد ندوی صاحب کے اس مشن کو آگے لے کر چلیں۔